سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ملٹری کورٹ کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ ملٹری کورٹس کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے۔ جسٹس جمال منتقل کے ریمارکس: کیا 5 رکنی بینچ نے آر ٹی ایکٹ دفعات کو آرٹیکل 8 سے متصادم قرار دیا؟ فیصلے میں آرٹیکل 8 سے متصادم ہونے کا کیا جواز دیا گیا؟ جسٹس محمد مظہر کا استفسار: جو شخص فورس میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاریخی دورہ چین کامیابی سے جاری۔ مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری زاؤ زنگمنگ سے ملاقات۔ پنجاب اور شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ مریم نواز نے چینی کمپنیوں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کہا سالوں کے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے بعد پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں مصروفیت سے بھرپور دن۔ شنگھائی ایکسپریس ٹرمینل اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کا دورہ، مختلف شعبوں کا مشاہدہ کیا۔ اسکول کی کلاس روم پہنچ گئیں، مصنوعی ذہانت سکھانے کے جدید طریقہ کار کا مشاہدہ کیا، طلبہ کی AI تخلیقات کا معائنہ کیا۔ مریم نواز کو چین کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں خصوصی بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکول کے بجٹ، نصاب اور طریقہ تعلیم کے بارے میں دریافت کیا۔ غیر ملکی کمپنی سندھ میں میڈیکل سٹی بنائے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شیڈول میں بند کا اعلان۔ کہا پاکستان سرمایہ کاری کے لیے دنیا کا بہترین ملک ہے۔ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ہمیشہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کو مدعو کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کاوشوں سے BC بینک عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ کیس میں حقائق جانچنے کے لیے کمیشن نے انکوائری کیا کی؟ جسٹس عائشہ ملک کا استفسار: بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس عقیل کے ریمارکس: DG لاء الیکشن کمیشن کو عدالت نے روسٹرم پر بلا لیا۔ آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے تھے، جیتنے والا کہہ رہا تھا ایک میرا ہے اور دوسرا میرا نہیں۔ آپ نے کس اختیار کے تحت بغیر انکوائری کے ایک بیان حلفی کو درست مان لیا؟ جسٹس عائشہ ملک کا استفسار: کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ بس ایک بیان حلفی پسند نہیں آیا، دوسرا آ گیا؟ توشہ خانہ 2 کیس میں FIA بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخی کرانے میں ناکام۔ بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواست نمٹا دی گئی۔ بشریٰ بی بی ٹرائل کورٹ پیش نہیں ہوتی تو جج ضمانت واپس لے سکتا ہے۔ جج کو اپنے اختیارات کا پتہ ہوتا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے استثناء بھی دے دی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس: حکومت کا وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق رواں ماہ کے دوران مزید 10 ارکان کی شمولیت کا امکان۔ سردار یوسف، طارق چودھری، حنیف عباسی، بیرسٹر عقیل، سعد وسیم اور شیخ آفتاب پر غور۔ 2 لیگی خواتین کو شامل کرنے پر بھی مشاورت۔ 9 مئی کو PTI نے احتجاج کے نام پر حدود سے تجاوز کیا، قومی اثاثوں اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ PTI نے جو کچھ کیا اس کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام۔ سینیٹ اجلاس میں کہا PTI والے لاشوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن ثبوت نہیں دیتے۔ PTI نے اپنے دور میں سیاسی مخالفین پر نیب کیسز بنوائے، ہم نے کسی کے خلاف مقدمہ بنانے کا نہیں کہا۔
जो 9 मई को इंतशार फैलाने के लिए सड़कों पर आए, आज वो धूल बिठाने की बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गोली चलने का झूठा बयानिया तैयार किया गया, गोली चलाने के सबूत क्यों नहीं लाते? अमाल का जवाब देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक और तारीख साज दिन, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जबरदस्त तेजी के बायस इंडेक्स मजीद 2 हदें अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,13,000 की हद पार कर गया। मार्केट 1985 पॉइंट का इजाफे के 1,12,796 पर ट्रेड कर रही है। लाहौर में एक बार फिर स्मोक की बदतरीन सूरत हाल, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 रिकॉर्ड। मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आलमी अदालत इंसाफ में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक रियासतों की जिम्मेदारियों के बारे में समाअत। पाकिस्तान ने अपनी आबादी और मईशत पर मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन असरात का खाका पेश कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, पाकिस्तान का ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में 15 गुना ज़्यादा नुकसान का सामना कर रहा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।